بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ بما ساتھ اس چیز کے انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معکم اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا تم اول کافرن پہلے والے کفر کرنے والے، یعنی پہل کفر میں پہل کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ خریدو یا نہ بیچو، بھی آیاتی میری نشانیوں کو یا میری آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو، فَاتَّقُونَ ڈرو تم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس چیز پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کی، اور اس چیز پر جو تم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی تم لوگ ایمان لے کر آؤ، یعنی ان کتابوں کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لے کر آنا ہم پر لازم ہے جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں۔ پھر رب العالمین فرما رہے ہیں ولا تکونوا اور تم نہ ہو جانا کفر میں پہل کرنے والے، اول کافرن کفر میں پہل کرنے والے، بھی اس کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے اور ہجرت سے پہلے جو مدینہ میں تھے، ان کو اللہ رب العالمین ان کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کفر میں پہل کرنے والے نہ بن جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کفر کا جو الزام ہے یہ تمہارے سر ہو جائے، یعنی تمہارے بعد بھی جو کفر کرے گا اس کا بھی تمہارے سر اس الزام آ جائے گا کہ پہلے کفر تم نے کیا۔ وَلَا تَشْتَرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو میری آیتوں کو یا نہ خریدو ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ معاوضہ مل رہا ہے تو آپ قرآن پاک جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پر میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک بار مجھے ٹرین میں سفر کرنا پڑا، یہاں سے کراچی جانا تھا، دعوت تھی درس قرآن کی اور مجھے جانا پڑا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی کوئی ادویات جو ہے وہ سیل کر رہا تھا، تو اس نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے اور اپنی جو وہ ادویات ہے وہ سیل کر رہا تھا۔ اب میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ کے فرامین کے مطابق چلیں اور ایک اچھے مسلمان کہلائیں، ایک اچھے مسلمان کی طرح ہم زندگی بسر کریں، نہ کہ قرآن پاک جو ہے ہمیں ہمارے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نازل ہوا، یا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو گھر میں تصاویر بنا کے آویزاں کر لیں، یا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو مطلب تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، یا اس کا تعویذ لے کے ہم مطلب اس کو گھول کے پی لیں، یا اس کو پانی میں بہا دیں۔ قرآن پاک ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پاک تو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے ہدایت یافتہ بن جائیں، ہم امت مسلمہ، ایک امت محمدیہ، ایک اچھی قوم کہلائیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ قوم کہلائیں۔ تو اس شخص کو میں نے کہا کہ آپ بھائی یہ بات چھوڑ دیں، اور قرآن پاک جو ہے ہمارے کاروبار میں نفع کمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک تو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ تو خیر اس بھائی نے میری بات مان لی اور اس نے کہا کہ باجی آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتائی، نہیں تو میں مطلب 30-35 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے آج تک اس بات کا میرے سامنے کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کسی نے مجھے منع کیا کہ یہ آیت پڑھ کے آپ یہ ادویات جو ہے اپنے سیل کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ خیر اس نے میری بات مان لی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ،
یعنی ایک حق بات ہے اور ایک باطل ہے، حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، جانتے، یعنی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو اس طرح تم باطل کو حق کے ساتھ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں تعقلون، عقل کرتے، واستعینوا، اور مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ یہ لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی بھاری آزمائش ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اوپر ڈرنے والوں کے، مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ احکام الہی کے بارے میں ہم نے دنیاوی مفادات کو ترجیح نہیں دینی، دنیاوی مال کو ترجیح نہیں دینی، احکام الہی کا جو ہے ہم نے سودا نہیں کرنا، احکام الہی کو جو ہم نے تھوڑی قیمت میں نہیں بیچنا، تھوڑی قیمت کیا، زیادہ قیمت میں بھی نہیں بیچنا، کیونکہ احکام الہی جو ہے دنیا کا سارا مال و متاع جو ہے وہ ایک طرف اکٹھا کر لیا جائے اور احکام الہی کی ایک بات اللہ رب العالمین کی ایک سائیڈ رکھ دی جائے، تو دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ ثمناً قلیلا، یہ تھوڑی قیمت ہے اس کی، یہ اس سے کم تر ہے، اور احکام الہی کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو دعوت ایمان دی گئی مدینہ میں، ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے انکار نہیں کرنا ہے اسلام کا اقرار کرنا ہے، اور پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، نہیں تو تمہارے بعد بھی جو انکار کریں گے اس کا جو الزام ہے وہ بھی تمہارے اوپر آئے گا، کیونکہ پہلے جو بدعت کا یا شرک کا یا انکار کا جو آغاز کرتا ہے، اس کے بعد کرنے والوں کا بھی جو الزام ہے وہ بھی پہل کرنے والے پر اسی کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز جو ہے ہر اللہ والے بندے کے لیے، ہر متقین اور پرہیزگار بندے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، یعنی اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ہمیں کسی چیز میں نقصان ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں زندگی میں، تو ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، تو ہماری وہ بات جو ہے وہ سن لی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ حدیث رسول ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کرتے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر اور نماز جو ہے ایک متقین اور پرہیزگار بندے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، یعنی جس کے پاس صبر ہے وہ آدمی طاقتور ہے، اور جس کے پاس نماز ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک مظلوم کی ہاتھ سے جو ہے وہ بندے کو بچنا چاہیے، یعنی
مظلوم بندہ جو ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا جو صبر ہے وہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہی اس کو رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیتا ہے، وہی اس کو رب العالمین کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے، جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور ہم اپنی ہر جو ہے اچھائی برائی، ہر اپنی جو ہے آزمائش، ہر اپنا نفع نقصان جو بھی ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقین ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، جو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں، اور ان کو آخرت کے اوپر یقین ہے۔ ورنہ ایک نااہل بندہ جس کو آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ کبھی قیامت آنی ہے، جب کبھی مجھے اللہ کے حضور پیش آنا ہے، تو اس کو جو ہے نماز میں کھڑے ہونا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور ایک پرہیزگار بندے کے لیے تو یہ بہت آسان عمل ہے، یعنی وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اچھا، کل میں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا کہ جب بندے نے اللہ رب العالمین سے بات کرنی ہے تو وہ نماز پڑھے، اور جب اللہ رب العالمین کا کلام سننا ہے، اللہ رب العالمین کی بات بندے نے سننی ہے، تو وہ جو ہے قرآن پاک پڑھے۔ گویا قیامت پر جو